پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور پر سخت سوالات اٹھا دیے ہیں۔ عالیہ حمزہ نے کہا ہے کہ کیا کوئی بتائے گا کہ بانی کی رہائی کے لیے آج یا کل کون سا لایا عمل پیش ہوا؟ ان کا سوال تھا کہ 90 دن کا پلان کہاں سے آیا اور یہ 5 اگست کی کال سے کس طرح مختلف ہے؟ دوسری جانب علی امین گنڈاپور نے مولانا فضل الرحمان کو اپنے بھائی سے الیکشن لڑنے کا چیلنج دے دیا ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے حکومت کو مذاکرات کی پیشکش کی اور ساتھ ہی 5 اگست کو احتجاج کی کال بھی دے دی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کال بانی پی ٹی آئی کی جانب سے ہے اور 90 دن میں تحریک آر یا پار ہو جائے گی۔ گنڈاپور نے کہا کہ ملک کے خلاف سازش ثابت ہونے پر صرف پی ٹی آئی نہیں بلکہ ہر قصوروار کو سزا ملنی چاہیے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اسرائیلی حملے میں معمولی زخمی ہوئے۔ ایرانی خبر رسائی ایجنسی پارس کے مطابق یہ حملہ 16 جون کو اعلیٰ سیکیورٹی کونسل کے اجلاس کے دوران ہوا۔ حملے میں صدر کی ٹانگ پر معمولی زخم آئے، جبکہ اجلاس میں ایران کے تینوں مسلح فوج کے سربراہان اور اہم عہدیدار بھی موجود تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 6 بم یا میزائل داغے گئے، جس کے بعد عمارت کی بجلی منقطع ہو گئی، تاہم ایرانی انتظامیہ صدر کو فوری طور پر محفوظ مقام پر منتقل کرنے میں کامیاب رہی۔ بعد ازاں تہران میں امریکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر پزشکیان نے انکشاف کیا کہ اسرائیل نے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی اور اس کارروائی کے پیچھے امریکہ نہیں بلکہ اسرائیل تھا۔ کیلیفورنیا میں ایک قانونی بھنگ فورم پر امیگریشن حکام کے چھاپے کے دوران ایک تارک وطن مزدور 30 فٹ بلندی سے گر کر جاں بحق ہو گیا۔ مرنے والے کی شناخت جائمے کے نام سے ہوئی، جو اہل خانہ کے مطابق امیگریشن ایجنٹ سے بچنے کی کوشش میں چھت سے گرا۔ خاندان نے واقعے کو بے رحمانہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جائمے صرف اپنے گھر والوں کے لیے روزی کما رہا تھا۔ محکمہ داخلہ DHS نے موقف اختیار کیا ہے کہ جائمے کسی تعاقب میں نہیں تھا بلکہ خود چھت پر چڑھا اور گر گیا۔ واقعے کے بعد فوری طور پر امداد دی گئی لیکن وہ جانبر نہ ہو سکا۔ یہ کارروائی صدر ٹرمپ کی سخت امیگریشن پالیسی کے تحت کی گئی، جس میں 200 غیر قانونی تارکین وطن گرفتار اور 10 بچوں کو انسانی اسمگلنگ سے بچایا گیا۔ چھاپوں کے دوران مظاہرین اور اہلکاروں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، آنسو گیس کا استعمال کیا گیا اور 4 افراد پر افسران پر حملے کے الزامات لگے۔ صدر ٹرمپ نے مظاہرین کو غنڈے اور سلائم بالز کہا اور ایجنٹس کو مکمل اختیار دے دیا، ساتھ ہی کہا کہ امریکی خواب اب حقیقت نہیں رہا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے یوم شہدائے کشمیر پر 13 جولائی 1931 کو سری نگر جیل کے باہر قربانی دینے والے 22 کشمیریوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان شہداء کی جدوجہد نے کشمیری عوام کے دلوں میں آزادی کی شمع روشن کی جو آج بھی جل رہی ہے۔ صدر نے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو عسکری قید خانہ بنا دیا ہے جہاں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری سے بھارتی ریاستی دہشت گردی کا نوٹس لینے کی اپیل کی۔ صدر زرداری نے کہا کہ پاکستان کشمیری عوام کی سیاسی، اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ بھارت نے میانمار کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی کرتے ہوئے 13 جولائی کو ULFAI کے مبینہ کیمپس پر 150 اسرائیلی ڈرون سے حملہ کیا۔ سکانک ریجن میں کیے گئے اس حملے میں کمانڈر نین آسوم سمیت کئی افراد ہلاک ہوئے۔ بھارتی وزارت دفاع نے اس کارروائی سے لا علمی کا اظہار کیا جو ایک بڑا تضاد ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ آپریشن اجیت دوول کی نگرانی میں ہوا اور اس کا مقصد داخلی ناکامیوں سے توجہ ہٹانا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت خطے میں آزاداری قائم کرنا چاہتا ہے، پہلے ہی اس کے ہمسایہ ممالک سے تعلقات کشیدہ ہیں۔ عالمی برادری کو فوری نوٹس لینا ہوگا ورنہ خطہ کسی بڑے تصادم کی طرف جا سکتا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ آج صبح سے اب تک مزید 50 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے جاری جنگ میں شہداء کی مجموعی تعداد 57,882 ہو گئی ہے۔ غزہ سول ڈیفنس ایجنسی کے مطابق حملے تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ آج شہید ہونے والوں میں پانی کی تقسیم کے مقام پر موجود 10 افراد بھی شامل ہیں۔ شمالی شہر بیت حنون پر اسرائیلی فوج نے تقریباً 50 بم برسائے۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں چھاپوں کے دوران باپ بیٹے سمیت 6 فلسطینی گرفتار کر لیے گئے۔ ادھر اقوام متحدہ کی تنظیم انروا نے غزہ میں غذائی قلت اور امدادی رکاوٹوں پر تشویش ظاہر کی ہے۔ اسلام آباد موٹر وے پر چکری انٹرچینج کے قریب افسوسناک حادثہ پیش آیا جہاں ایک مسافر بس سڑک سے نیچے جا گری۔ حادثے کے نتیجے میں 5 افراد جاں بحق اور 36 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچیں اور امدادی کارروائیاں شروع کیں۔ زخمیوں میں سے 22 کو DHQ چکوال، 8 کو پمز اسپتال اسلام آباد اور 6 کو DHQ راولپنڈی منتقل کیا گیا۔
جہاں بحق افراد کی لاشیں بھی چکوال اور راولپنڈی اسپتالوں میں منتقل کی گئیں۔ ترجمان کے مطابق بس لاہور کی جانب جا رہی تھی۔ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی کی پیشکش نے امن کا دروازہ کھولا، مگر بھارت نے انکار کر کے یہ دروازہ خود بند کر دیا، جو اس کی جنگی ذہنیت کا ثبوت ہے۔ یوم شہدائے کشمیر پر جاری اپنے بیان میں انہوں نے 13 جولائی 1931 کو آذان کے دوران شہید ہونے والے 22 کشمیریوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ اس دن کا واقعہ حریت ضمیر کی پہلی گھنٹی تھی جو آج بھی گونج رہی ہے۔ بھارتی مظالم، کشمیری نوجوانوں کی نسل کشی اور صحافیوں کی خاموشی انسانیت کو شرمسار کر رہی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی اور پاکستان کشمیریوں کے حق آزادی کا محافظ، علمبردار اور ضامن ہے۔ وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا ہے کہ بلوچستان میں بدامنی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے اور اگر بھارت باز نہ آیا تو اسے مزید ہضمیت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے حالیہ جنگ میں بھارت کی شکست اور پاکستان ایئر فورس کی برتری کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دنیا نے پاکستان کی عسکری صلاحیتوں کا مشاہدہ کیا۔ آزاد کشمیر کی سیاست پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کی تبدیلی نمبرز سے ممکن ہے اور اگر کسی جماعت نے اکثریت حاصل کر لی تو وہ اقتدار چھوڑنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی حکومت نے کوئی نئی گاڑی نہیں خریدی اور بجلی اور آٹے کے نقصانات کو بھی پورا کیا، جبکہ ہیلتھ کارڈ اور سوشل پروٹیکشن فنڈز جیسے اقدامات بھی کیے ہیں۔ یوم شہدائے کشمیر پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 13 جولائی تحریک آزادی کی بنیاد ہے اور بھارت کشمیریوں کے جذبہ حریت کو نہیں دبا سکتا۔ سعودی ایئر لائن فلائی اڈیل نے پاکستان کے لیے 4 نئے فضائی رستوں کا اعلان کر دیا جو اگست کے آخر میں فعال ہوں گے۔ ریاض سے اسلام آباد، پشاور اور سیالکوٹ اور دمام سے کراچی کے لیے ہفتہ وار 2 سے 3 پروازیں چلائی جائیں گی، جن میں جدید A320 ایئر بس طیارے استعمال ہوں گے۔ ریاض سے سیالکوٹ کا فضائی رستہ خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ PIA کے بند ہونے کے بعد یہ براہ راست پرواز کسی بھی ایئر لائن کی جانب سے فراہم نہیں کی جا رہی تھی اور اب فلائی اڈیل اس کمی کو پورا کر رہا ہے۔ یہ اعلان پاکستان میں فلائی اڈیل کی تیزی سے بڑھتی ہوئی موجودگی کی عکاسی کرتا ہے، جہاں ایویشن مارکیٹ تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ صرف 2024 میں 59 لاکھ سے زائد مسافر دونوں ممالک کے درمیان سفر کر چکے ہیں اور نشستوں کی طلب میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز نے غزہ میں جنگ کے طویل ہونے کا ذمہ دار براہ راست اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو قرار دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو نے اپریل 2024 میں یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کی تھی، مگر اسرائیلی وزیر خزانہ سموٹرچ کو خبر ہونے پر انہوں نے سخت رد عمل دیا۔ سموٹرچ نے دھمکی دی کہ اگر جنگ بندی ہوئی تو وہ مخلوط حکومت چھوڑ دیں گے، جس کے بعد نیتن یاہو نے اپنی حکومت بچانے کے لیے جنگ بندی کی تجویز رد کر دی۔ نیو یارک ٹائمز نے انکشاف کیا کہ اگر جنگ بندی کے بعد انتخابات ہوتے تو نیتن یاہو کو شکست ہو سکتی تھی اور ان کے خلاف 2020 سے جاری کرپشن کیس دوبارہ کھلنے کا خدشہ تھا۔ اسرائیلی حکومت نے نیو یارک ٹائمز کی اس رپورٹ کو جھوٹ اور پروپیگنڈا قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ جاپان نے انڈر 18 ایشیا کپ 2025 کے فائنل میں پاکستان کو 3-0 سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ چین کے شہر دازہو میں کھیلے گئے اس اہم مقابلے میں پاکستانی ٹیم نے آغاز میں جارحانہ کھیل پیش کیا مگر پہلے کوارٹر میں کوئی گول نہ کر سکی۔ دوسرے کوارٹر میں جاپان نے پہلا گول کر کے سبقت حاصل کی، جس کے بعد پاکستانی ٹیم مسلسل دباؤ میں رہی۔ تیسرے کوارٹر میں پاکستان کو یکے بعد دیگرے 4 پینلٹی کارنرز ملے مگر ٹیم کوئی بھی موقع گول میں نہ بدل سکی۔ جاپان نے مزید 2 گول کرتے ہوئے برتری 3-0 کر دی اور گرین شرٹس کی فائنل فتح کا خواب چکنا چور کر دیا۔